अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़े केस की दोबारा समाअत होने जा रही है और ये मामला है नैब तरमीम को गैर आइनी करार देने के फैसले के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपीलों का। PDM की हुकूमत ने नैब तरमीम की, जिसमें थ्रेश होल्ड रखा गया कि अगर करप्शन हुई तो वो 500 मिलियन या इससे ऊपर की होगी, तो इस मामले के ऊपर नैब इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पहले हमने देखा कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा सियासतदानों के ख़िलाफ़। तो इस मामले पे हुकूमत ने कानून बनाया। उस कानून को रनअवेयर पार्लियामेंटेरियन यानी इमरान खान, जो पार्लियामेंट से उस वक्त भागे हुए थे, उन्होंने उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। यहाँ पे थे साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, उन्होंने 184(3) के तहत उन पटिशन्स को इंटरटेन किया और फिर उसके बाद उन्होंने इन तरह जो है वो ये नोटिफिकेशन जो है वो उसका अजरा किया गया है। नैब केस के ऊपर बात करते हैं। नैब केस में और इस हवाले से जो एडवोकेट मखदूम अली खान हैं, वफाकी हुकूमत के वकील हैं, वो आज अपने दलाइल जारी रखेंगे। उनके दलाइल के बाद एडवोकेट ख्वाजा हारिस की बारी आएगी, जो कि वकील हैं इमरान खान के, और गुज़िश्ता समाअत के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा अदालती कार्रवाई को
اور سپریم کورٹ اس استدعا کو رد کیا گیا، اور اس کی وجہ سپریم کورٹ نے یہ دی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ مفاد عامہ کا نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر اس فیصلہ تھا جو کہ اکثریت سے کیا گیا، اور سپریم کورٹ کی اکثریتی فیصلے نے 4 ججز نے یہ کہا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ نہیں، کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے۔ انہوں نے پوری ہسٹری بھی بیان کی اپنے اختلافی نوٹ میں، اور انہوں نے لکھا کہ ماضی میں سابق وزرائے اعظموں کے ساتھ کس طرح کے نیب سے وہ متاثرہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مفاد عامہ کا معاملہ ہے، لیکن اکثریتی فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ اندیشہ ہمارا جب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں تھے، عمران خان اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرنا شروع کر دیے، اور پھر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیاسی طور کے اوپر عدالتوں کو جو ہے اس کا بیانیہ یا عدالتوں میں جو ہے وہ عدالتوں کو سیاسی طور کے اوپر یوز کرنا جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور یہ ایک درست فیصلہ اس لیے بھی ہے جہاں پہ ایک طرف یہ چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان کی جانب سے بھرپور تیاری کی گئی تھی کہ وہ اگر ان کو ایڈریس کرنے دیا جائے اور لائیو پروسیڈنگ ان کے کیس کی دکھائی جائے تو وہ ایک اس کو سیاسی معاملے کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ایک ایڈریس کر سکیں، خطاب کر سکیں، اور یہ خطاب والی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود کچھ جو وکلاء ہیں وہ بھی اس وقت باہر آ کے کہتے رہے میڈیا نمائندگان سے کہ عمران خان جو ہے وہ خطاب کریں گے، تو عدالتوں میں خطاب نہیں ہوتا، یہ جو خطاب ہوتے ہیں یہ سیاسی گیدرنگز میں، سیاسی جلسوں میں ہوتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ آئین و قانون کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ جو زیر سماعت کیس ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، جو پینڈنگ کیس ہے اس پہ یہ آرگومنٹس کے ذریعے کورٹ کو قائل کرنے کیا جاتا ہے، معاونت کی جاتی ہے کہ ہمیں اس معاملے کے اوپر ریلیف دیں، ہمارے یہ بنیادی قانونی نکات ہیں۔ لیکن عمران خان جو کہ بظاہر یہ لگ رہا تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو ایک وکیل کا حوالہ دیا جو میڈیا نمائندوں کو یہ کہتے رہے کہ عمران خان خطاب کریں گے، تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پورا ڈیزائن تھا، پورا پلان تھا عمران خان کا کہ لائیو کوریج کی درخواست سپریم کورٹ انٹرٹین کرے، ایکسیپٹ کرے، اور پھر عمران خان جو ہے وہ ایک خطاب کریں، اور خطاب کے لیے یوز کون سا فورم ہو؟ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان، جہاں پہ ہزاروں کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں، اور یہاں پہ عام آدمی کے بھی مقدمات ہیں، اور یہ کوشچن اٹھ رہا ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کو ہی ویڈیو لنک کی سروس کیوں پرووائڈ کی گئی ہے؟ کیا اگر کوئی اور عام صاحب بھی اگر یہ درخواست کرے کہ مجھے ویڈیو لنک کی سہولت دی جائے تو کیا کوئی عدالت یا سپریم کورٹ ویڈیو لنک کی سہولت دے گی؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو بہرحال ڈسکشن اس کے اوپر ضرور ہو رہی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اس کیس کے حوالے سے جب یہ پروسیڈنگ اس کی مکمل ہوگی، آج کی عدالتی کارروائی ختم ہوگی، تو اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔